درخت پر جب پھل ہو تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی کو دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بڑھ گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جب تک سب بہن بھائی ساتھ ہوں، دکھ سکھ بانٹ لیا کرو۔ کل کیا پتا کس کا ساتھ نہ رہے، ہاتھوں میں اس کا ہاتھ نہ رہے۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ دل کی آنکھیں جسمانی آنکھوں سے بدرجہ افضل ہوتی ہیں۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا ترک کر دیں۔ تیرے پسینے کا ہر قطرہ مجھے پالنے میں گرا ہے، دعا ہے وہ تیرے لیے جنت کا سمندر بن جائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے اور اس کے باوجود اللہ پاک سے امید رکھے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ ہوا کی بیٹی خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیلے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ شرک کا الزام لگانے والے کون لوگ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں خوف نہیں ہے کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ مزید یہ بھی ہے کہ شرک کا الزام لگانے والا خود مشرک ہے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کھچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور، بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں، تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنسی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے بہت جلد 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ عورت صرف 2 جذبوں کی طلبگار ہوتی ہے، محبت اور عزت۔ بیوی پر اپنی کمائی کا احسان نہ جتلائیں۔ اگر آپ مزدور بن کر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو وہ بھی 10 مزدوروں کے برابر گھر کا کام کرتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ شوہر کے محبت بھرے الفاظ تھکی ہوئی بیوی میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو خدمت گزار ہے،
وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ اگر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کا حکم مانا جائے تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈال دے، آمین۔ بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے، اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ پاک سے قربت بڑھانے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پاک اس پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ پاک کو ایک مانتے ہیں پر اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ خاموشی برداشت سے بھی سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ یقیناً نہیں، لیکن یاد رکھیں کسی کی ذات میں لفظوں کے نشتر مت پیوست کریں۔ قسم سے بہت تکلیف ہوتی ہے جو کبھی نہیں بھلائی جا سکتی، اور الفاظ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بھلا لفظ کبھی کبھار مرہم، کبھی نشتر اور کبھی وہ منہ زور گھوڑا بن جاتے ہیں جو سب کو رونتا ہوا گزر جاتا ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ میرے بابا نے مجھے بچپن میں سمجھایا تھا کہ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں زندگی لگے کہ لوگ تم کو پریشان کر رہے ہیں تو خاموش رہنا، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ عقل مند میاں بیوی ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ان کی اولاد کے لیے مثال ہو، جبکہ بیوقوف میاں بیوی آپس کے جھگڑوں اور بدسلوکیوں سے اولاد کو بھی تباہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔